السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ رجب المرجب کا چاند آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب بالکل ہمارے ان قریب ہے کہ ہم ماہ رجب المرجب کی آمد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اس برکتوں والے مہینے کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مجھے بھی آپ سب کو بھی یہ برکتوں والا مہینہ ماہ رجب المرجب پروردگار ہم سب کے لیے یہ مہینہ خوب خوشیاں لے کر کے آئے، خوب برکتیں لے کر کے آئے اور ہماری تمام جائز حاجتوں کو پروردگار اس مہینے کی برکت سے قبول فرمائے، پورا فرمائے۔ دوستو، میں نے آج آپ کو 13 رجب المرجب کے دن کا ایک ایسا عمل آپ کے لیے میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ جو بھی اولاد کی حاجت جن لوگوں کو ہے، جن کو شادی کو پچھلے کئی سال گزر گئے، ان کے پاس نہ تو بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، تو آج ان لوگوں کے لیے یہ چھوٹا سا ویڈیو بہت زیادہ کام کا ہونے والا ہے۔ آپ نے بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، جانے ہوں گے، مگر یہ آج کا جو وظیفہ ہے نا، یہ 13 رجب کا وظیفہ واقعی میں قسمت بدلنے والا وظیفہ ہے۔ آپ کو یقیناً ہو سکتا ہے علم نہ ہو اس چیز کا، مگر میں آپ کے علم کے اضافے کے لیے بتاؤں کہ رجب کی جو 13 تاریخ ہے وہ مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم پیدائش ہے، یعنی کہ داماد پیغمبر فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم 13 رجب کو دنیا میں تشریف لائے۔ 13 رجب ایک ایسی برکت والی دن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے ساری دنیا کے اندر جشن منایا جاتا ہے کہ آج آقا کی آمد ہوئی ہے۔ 13 رجب مولا علی کی آمد ہے، تو ہمیں اس دن اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ دن ایسے خاص ہوا کرتے ہیں، کچھ دن ایسے مقبول ہوا کرتے ہیں کہ اگر ان دنوں میں اپنے رب سے کوئی دعا کی جائے تو پروردگار انہیں قبول کیا کرتا ہے۔ جیسے کہ شب قدر آتی ہے، آپ نے بہت لوگوں کو اس میں دعائیں کرتے دیکھا ہوگا اور کرنا بھی چاہیے، ہے نہیں؟ ایسے ہی یہ میرے آقا کی معراج کی شب آ رہی ہے 27 تاریخ، تو اس میں بھی بہت دعائیں ہوا کرتی ہیں اور قبول بھی ہوا کرتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے کئی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، جیسے شب برات آتی ہے، اس میں بھی ہم اللہ سے بڑی دعائیں کرتے ہیں اور اس میں قبول بھی ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کی راتیں آیا کرتی ہیں، مطلب کہ کچھ مخصوص راتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی سنا کرتا ہے، باقی تو وہ ہر دن ہر رات سنتا ہے، مگر کچھ دن ایسے مخصوص بھی ہوتے ہیں جس میں خاص کر سنا ہی جاتا ہے۔ تو اس میں ایک دن 13 تاریخ کا بھی آیا کرتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کا پیارا محبوب حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کی آمد ہوئی ہے۔ یہ دن بھی اپنے آپ میں بڑی فضیلتیں لے کر کے شامل ہے۔ تو آپ نے اگر شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں، نا امید نہیں ہونا ہے، پروردگار کے کرم سے، اس کی عطا سے، اس کی عنایت سے اپنے آپ کو نا امید نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور سنے گا۔ بس یہی آس لگا کر اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے رہیے۔ آج آپ کو میں جو عمل بتانے والا ہوں، اگر آپ کی شادی کو پچھلے کئی سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، تو آپ ایک بار اس کو ضرور آزمانا، اور اس سال میں صرف ایک بار ہی 13 تاریخ کو کیا بھی جائے گا بس، اس لیے آپ یقیناً 13 تاریخ سے پہلے ضرور سن لیں۔ اولاد اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ آپ کو اولاد بھی دے گا، اور میں بھی دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو چاند جیسا خوبصورت بیوٹیفل کیوٹ بیٹا عطا فرمائے، اور پروردگار آپ کی گود جو سونا ہے، پروردگار اس کو خوشیوں سے بھر دے، آپ کے گھر میں خوشیوں کے 4 چاند لگائے میرا رب، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے۔ دوستو، میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، اس سے پہلے اگر آپ نورانی وظائف پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اس پر روزانہ اسی طریقے کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ کو بآسانی یہ ویڈیو پہنچتی رہیں۔ اگر آپ کو بھی کسی طریقے کی دعا وظائف کی ضرورت ہو تو آپ ہم سے کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں،
انشاءاللہ تعالی ہم ہمہ وقت آپ کا جواب دینے کے لیے تیار رہا کرتے ہیں۔ دوستو مجھے بتانا ہے آج آپ کو رجب کی 13 تاریخ کا عمل وہ کیسے کرنا ہے آپ کو۔ دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے، جس دن کے 13 تاریخ ہے یعنی آپ نے 12 تاریخ، جس دن رجب کی 12 تاریخ ہوگی شام کو چاند کی 13 ہو جائے گی، یعنی رات 13 کی ہو جائے گی۔ تو 13 کی جو رات ہونی ہے نا، اس رات میں آپ نے صبح میں سحری تناول فرمانا ہے، یعنی 13 رجب کا آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ 13 رجب کا آپ کو ایک روزہ رکھنا ہے، باقی آپ اور رکھیں آگے پیچھے کا تو وہ آپ کی مرضی ہے، مگر آپ نے ایک روزہ ضرور رکھنا ہے، شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی، اور دونوں کا قریب میں ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ تو آپ نے ایک روزہ رکھنا ہے 13 رجب المرجب کا۔ صبح کے وقت میں آپ نے سحری کر لی، سحری کرنے سے آپ کا پہلے بھی ارادہ یہی ہے کہ میں نیک اولاد کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، آپ دل میں بھی رکھیں اور زبان پہ بھی رکھیں۔ آپ نے 13 تاریخ کو روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد رجب کی 13 تاریخ کو روزہ رکھنے کے بعد آپ نے پورا دن روزے سے رہنا ہے، فجر کی نماز بھی پڑھنا ہے، ظہر کی بھی پڑھنا ہے، عصر کی بھی پڑھنا ہے، مغرب اور عشاء کی بھی سب نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں، مگر آپ نے فجر کے بعد، ظہر کے بعد یا عصر کے بعد، صرف ان 3 نمازوں کے بعد، کیونکہ مغرب سے کچھ پہلے سے، مغرب کے بعد سے چاند دکھ جاتا ہے تو وہ وقت جو ہے نا پھر اگلا شروع ہو جایا کرتا ہے، 13 نکل جائے گی پھر 14 لگ جائے گی۔ تو آپ نے فجر کے بعد، ظہر کے بعد یا کہ پھر عصر کے بعد، ان تینوں نمازوں کے بعد میں کسی بھی وقت میں بیٹھ کر آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے۔ کیا کرنا ہے، آپ نے اول آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کتنی بار پڑھیں گے؟ آپ کو صرف درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اگر آپ کے یاد ہو تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود ابراہیمی اگر آپ کے یاد نہیں ہو تو آپ درود ابراہیمی کو نہ پڑھیں، کوئی اور درود پاک پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک کو پڑھ لیا، اس کے بعد میں آپ 5 مرتبہ سورہ مزمل شریف 5 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، 5 مرتبہ۔ اس کے بعد میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے جو آپ نے اول میں پڑھی تھی، اب خواہ وہ کوئی سی بھی پڑھی ہو وہی آپ نے بعد میں بھی پڑھنی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نے 1 لیٹر یا آدھا لیٹر جو بھی آپ چاہ لیں، دونوں کو آپ کو نوش کرنا ہے، پینا ہے، تو بہتر رہے گا آپ گائے کا دودھ تلاش کر لیں۔ گائے کا نہیں ملے تو آپ اور جائز کسی بھی جانور کا دودھ لے لیں، مثلاً چاہے بھینس کا یا بکری کا، آپ کسی کا بھی دودھ لے لیں، اور 1 لے لیں یا آدھا لے لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ دونوں کو آدھا آدھا پینا ہے، جتنا آپ پی سکتے ہو آپ اتنا لے لیں۔ آدھا لیٹر پینا ہو تو 1 لے لیں، اور تھوڑا کم پینا ہو تو آپ آدھا لے لیں۔ آپ نے وہ دودھ لے کر کے سامنے رکھ لینا ہے، اور اس کو پہلے ہی اس میں جو ہے شوگر وغیرہ ایڈ کر دینا ہے، گرم بھی کر لینا ہے، اور اس کے بعد میں اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ آپ نے 5 مرتبہ سورہ مزمل شریف کی تلاوت کر کے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس دودھ پہ دم کر دینا ہے، اور اس دودھ کو اٹھا کر کے آپ نے رکھ دینا ہے افطار کے لیے۔ باقی باتیں میں بتاؤں گا، مگر ابھی میں آپ کو اور خاص بات بتاؤں۔ آپ نے دودھ پر دم کیا، دودھ کو اٹھا کر کے رکھ دیں۔ اس کے بعد میں آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، نوافل، بس کچھ نہیں پڑھنا ہے، نوافل نیت کرنا ہے، بس نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نوافل واسطے اللہ تعالیٰ کے ممرت رکعت شریف کے اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نیت کر لینا ہے۔ پہلی رکعت میں بھی الحمد شریف پڑھ کے، آپ کو کوئی صورت یاد نہیں ہے تو آپ سورہ اخلاص یعنی کل شریف پڑھ سکتے ہیں، دوسری میں بھی کل شریف پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں رکعتیں آپ نے کل شریف سے پڑھنی، اگر یاد ہے تو پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، اگلی میں کل پڑھ لیں۔ اس طریقے سے آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میں اتحیات اور درود پاک جیسے نماز پڑھی جاتی ہے ایسے پڑھ کر کے آپ سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد میں آپ نے پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کرنا ہے، رو کر اللہ سے دعا کرنا ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نام کا وسیلہ دے کر دعا کرنا ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نام کا وسیلہ دے کر آپ دعا کریں، اللہ سے اولاد کے لیے خوب دعائیں مانگیں۔ 13 تاریخ کی برکت سے، رجب کے مہینے کی برکت سے مولا تو ہمیں اولاد دے، مولا علی کے نام کی برکت سے اولاد دے۔ آپ نے دونوں نے یہ کام کرنا ہے۔ پڑھ تو چاہیں مطلب یہ جو ہے نا یہ سورہ مزمل شریف تو چاہے دونوں میں سے ایک پڑھ لے، مگر نوافل آپ کو دونوں کو پڑھ لینے ہیں، دونوں نوافل پڑھ لیں، اور سورہ مزمل شریف ایک جنا پڑھ لے، کوئی سا بھی دعا دونوں کر لیں مل کر،
اپنے من میں کر لیں یا ایک سے کسی سے کرانا آتی ہے دونوں میں سے تو ایک دعا کہلا دے، دوسرا آمین آمین کہہ دے، اور اگر نہیں آتی ہے تو دونوں مل کر کے اپنی اپنی الگ الگ دعائیں اپنے رب سے دل کے ساتھ مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ بہت زیادہ کامیاب، بہت زیادہ مجرب رہے گا آپ کے لیے، آپ اس کو ضرور آزمانا 13 رجب سے پہلے۔ اور انشاءاللہ جس دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس دن بیوی کو شوہر کے ساتھ، شوہر کو بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کرنا ہے، اور رات کو ہم بستری ہونا ہے۔ انشاءاللہ صبح آپ کو غسل کر لینا ہے اور باقی اللہ سے دعائیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہ بات آپ کو خیال رکھنا ہے، یہ ایک دن کا عمل ہے، اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کو ہم بستر بھی ہونا ہے اور انشاءاللہ اپنے رب سے دعائیں بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے جیسی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں، جن کو ضرورت ہو ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچا دیں۔ چلتے ہیں دوستو، پھر ملیں گے ہم آپ کو کسی اور نئے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔